السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ عمران خان کو ایک نہیں کئی بغاوتوں کا سامنا ہے۔ جو سامنے آ گئی ہیں وہ تو ہیں 3 بغاوتیں، ایک انتظامی بغاوت، ایک سیاسی بغاوت اور ایک ہے نظریاتی بغاوت۔ ایک طرف عمران خان صاحب اپنے گھر کے اندر بغاوتوں کا سامنا کر رہے ہیں تو دوسری طرف اپوزیشن وہ سفارہ ہو رہی ہے، صف بندی تیز کر رہی ہے۔ آصف زرداری اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اسلام آباد میں بیٹھ کر جوڑ توڑ کر رہے ہیں، حساب کتاب لگا رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب کی واپسی کی باتیں ہو رہی ہیں اور نواز شریف صاحب کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جی وہ اب آئیں گے نئے سال میں، جو کب پرسوں ترسوں سے شروع ہونا ہے تو اس میں آئیں گے۔ اور میں گزارش کر چکا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی آمد جو ہے وہ اپریل تک یا اس کے بعد ہوگی، اس سے پہلے ممکن نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آ سکیں۔ حالات ظاہر ہے جب تک اپنے حق میں نہیں کیے جاتے، کیونکہ عمران خان صاحب چپ کر کے تو نہیں بیٹھیں گے۔ یہ تو نہیں ہے کہ عمران خان صاحب ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے، ایسا تو نہیں ہوگا۔ عمران خان صاحب نے بلکہ کئی مواقعوں پر اپنے لوگوں کو بتایا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو پھر میں ایسا کر دوں گا، اگر میرے خلاف کوئی تحریک عدم اعتماد آئی تو پھر میں ایک بڑے افسر کو اس کی بھی چھٹی کروا دوں گا۔ پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ میں جاؤں گا تو پھر اکیلا جاؤں گا، پھر میں لے کر جاؤں گا۔ اور ان کا خیال ہے کہ ان کے خلاف یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے رائے عامہ نہیں ہے، عوام کا رد عمل نہیں ہے، سیاسی فطری عمل ہوتا ہے وہ نہیں ہے، ان کے خلاف کہیں کوئی کھچڑی پکائی جا رہی ہے، کہیں کوئی سازش رچی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب ظاہر ہے خود بھی جس طرح کر رہے تھے تو اسی طرح وہ اپنا ان کے خلاف بھی چیزیں وہ سوچ رہے ہیں کہ ہو رہی ہیں۔ فواد چودھری صاحب کی تقریر، اب فواد چودھری آپ نہیں سوچ سکتے کہ عمران خان کے خلاف بغاوت کریں گے، بندہ کرنے لگے کر لیں گے، لیکن جب بالکل عمران خان صاحب ان کو پتہ ہوگا کہ اب عمران خان صاحب کی سیاست ختم ہے یا عمران خان صاحب کی حکومت جانے والی ہے، بالکل پکا ہو جائے گا، یقین ہو جائے گا، تو پھر فواد چودھری ابھی وہ گراؤنڈ بنا رہے ہیں۔ ہر سیاسی کارکن، سیاستدان جو ہوتا ہے، یا خاص طور پر جو اپنے ہواؤں کے ساتھ رخ بدلتا ہے، اپنی سیاسی وفاداریاں بدلتے ہیں، تو وہ پھر اسی طرح کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بالکل عروج پر حکومتوں سے بغاوت کرتے ہیں اور وہ واقعی جینونلی ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ حکومت ٹھیک کام نہیں کر رہی، اور کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں جن میں اتحادی بھی ہوتے ہیں اور اپنے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ پھر وہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ جو ہے وہ جہاز ڈوبنے والا ہے تو لہٰذا چھلانگ لگا لو، پھر اس میں جو بھی لائف ٹائم جیکٹ ملتی ہے تو وہ پکڑ لو، کوئی چھوٹی کشتی ملتی ہے تو وہ پکڑ لو، اس سے بڑا جہاز مل جائے تو پھر اور کیا ہی بات ہے۔ تو اس طرح کی باتیں۔ تو فواد چودھری صاحب کے متعلق آپ یہ اگر سوچیں کہ وہ عمران خان کے خلاف بغاوت کریں گے تو آپ کو لگے گا نہیں یار، ایسے نہیں ہو سکتا۔ فواد چودھری صاحب جس طرح کہتے ہیں کہ جی دنیا میں اس وقت اگر کوئی لیڈر ہے تو عمران خان ہے، تو وہ لیڈر جب عالمی اسٹیج پر کھڑے ہو کے، OIC میں کھڑے ہو کے، وہ جب طالبان کی پابندیاں جو ہیں ان کو ان کا کلچر قرار دیں، ان کو انتہا پسندی قرار نہ دیں، طالبان جو بچیوں کو تعلیم نہیں دیتے وہاں پر پابندیاں لگاتے ہیں، وہ جو عورتوں کے سفر کرنے پر پابندیاں لگا رہے ہیں، اس پر عمران خان صاحب کہ یہ تو ان کا کلچر ہے، یہ پشتون کلچر ہے، یہ طالبان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ان کا کلچر ہے، اور اگر کوئی اپنی بچیاں نہیں پڑھانے دینا چاہ رہا تو وہ ان کا حق ہے۔ تو اس پر پھر وہ ملالہ یوسفزئی کے والد صاحب ضیاء الدین یوسفزئی صاحب نے بھی ٹویٹ کیا تھا کہ پشتون کلچر نہیں ہے، اور اس پر ظاہر ہے پوری دنیا میں اور خاص طور پر پاکستان میں وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ معاشرہ معدل ہو، روشن خیال ہو، ترقی پسند ہو، انسانی حقوق ہو معاشرے میں، اور ہر کسی کو اپنی مذہبی آزادی ہو، ہر کسی کو، عورتوں کو، بچوں کو، بڑوں کو، سب کو اپنے اپنے رائٹس حاصل ہوں، تو انہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی اس طرح کی تقریر پر حیرت کا اظہار کیا تھا کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں جی یہ جو طالبانائزیشن ہے، یہ جو دہشت گردی ہے، یہ پشتون ایک ایلیمنٹ ہے اس میں وہ مطلب طرح طرح کی باتیں۔ لیکن خیر، اب اگر وزیر اعظم صاحب اس طرح کی تقریر کریں، OIC میں مہمانوں کو بلا کر خطاب کریں، وزرائے خارجہ کو، اور اس کے چند روز بعد فواد چودھری صاحب کہیں کہ پاکستان کو 2 خطرات ہیں، ایک مودی سے، انڈیا میں جو انتہا پسندی ہے بالکل اس کا خطرہ ہے، اس کا ری ایکشن ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، اگر وہاں پہ کچھ ہوتا ہے تو ہمارے یہاں جو لوگ ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہوتے، ظاہر ہے ہم سرحدیں ساتھ ہیں، اور وہاں پہ کوئی گڑبڑ ہوگی ہمارے یہاں بھی ہوتی ہے، اور ہم نے یہ دیکھا ہوا ہے کہ وہ جو وہاں پر ہندو انتہا پسندوں نے بابری مسجد گرا دی تھی تو اس کا ری ایکشن ہم نے یہاں پر دیکھا تھا، تو ہم محفوظ نہیں رہ سکتے اس کی انتہا پسندی سے۔ دوسری طرف والی انتہا پسندی جس کو عمران خان صاحب جس کی وکالت کرتے ہیں، طالبان والی، افغانستان والی، فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں وہ بھی ہمارے لیے بہت خطرناک ہے۔ وہاں پر وہ بچیوں کو پڑھنے نہیں دیتے، بچوں کو، فواد چودھری کہہ رہے ہیں بچوں کے اسکول بند کر رہے ہیں، اب عورتوں کو کہ سفر کرنے پر، لمبے سفر کرنے پر 40 کلومیٹر سے آگے اور عورت اکیلی سفر نہیں کر سکتی،
تو یہ پابندیاں لگا رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے خطرہ ہے، ہم دونوں طرف خطرے سے گھر رہے ہیں۔ بات فواد چودھری صاحب کی 100% ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف ہے بغاوت۔ عمران خان صاحب نظریاتی طور پہ جو بات کرتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کی نظریاتی طور پر آج کیا ہے، 27 دسمبر ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کا دن۔ بے نظیر بھٹو سے عمران خان صاحب کے اختلافات ہوں گے، بہت زیادہ اختلافات ہوں گے، سیاسی اختلافات ہوتے ہیں، لیکن بے نظیر بھٹو شہید کی تعزیت نہ کرنے کی ایک وجہ عمران خان صاحب کی سوچ بھی تھی۔ اس سوچ کا اظہار عمران خان صاحب نے 18 اکتوبر کے حملے کے بعد کیا تھا۔ اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ فواد چودھری عمران خان صاحب کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، اور سیاسی بغاوت انتظامی بغاوت سے بڑی بغاوت ہوتی ہے نظریاتی بغاوت۔ لوگوں کو وہ یہ بتا رہے ہیں بغیر نام لیے کہ لوگوں میرے وزیر اعظم جو بات کر رہے ہیں اس پہ مت جانا، یہ انتہا پسندی بڑی خطرناک ہوتی ہے، یہ ہمارے لیے تباہ کن ہوگی، لہٰذا افغانستان میں جو ہو رہا ہے اس کو آئیڈلائز مت کرنا۔ ہمارے وزیر اعظم آئیڈلائز کرتے ہیں، انہوں نے کہا تھا، کیا کہا تھا افغانستان میں جیت پر، کہ غلامی کی زنجیریں توڑ دی گئی ہیں۔ فواد چودھری صاحب کیونکہ اپنے مزاج میں ایک لبرل ترقی پسند روشن خیال آدمی ہے، سیاسی وفاداریاں، سیاسی موقع پرستیاں ایک الگ بات ہوتی ہے، لیکن وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹی ایل پی کے ساتھ جب حکومت نے معاہدہ کیا تھا تو اس پر فواد چودھری صاحب روئے تھے، الفاظ کا رونا ہوتا ہے نا، آنکھوں سے رونا نہیں ہوتا، اس پر ان کا ریئیکشن۔ تو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی تعزیت عمران خان صاحب نے نظریاتی بنیادوں پر نہیں کی تھی۔ عمران خان صاحب کے نظریات اور فواد چودھری صاحب کے نظریات، یعنی نظریاتی بغاوت عمران خان کی کابینہ کے اندر موجود ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید پر جب 18 اکتوبر کو 2007 کو حملہ ہوا تھا، جس میں وہ بچ گئی تھی، اور اس میں 200-250 لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے تھے، تو اس میں عمران خان صاحب نے اس کے بعد جو انٹرویو دیا تھا وہ پڑا ہوا ہے، دنیا آپ سرچ کریں گے آپ کو مل جائے گا، کہ بے نظیر خود قصوروار تھی۔ انہوں نے کہا جی خود کیسے، وجہ خود تھی، جی خود وجہ کیسے تھی وہ اس لیے کہ وہ طالبان کے خلاف، اور اگر انتہا پسندوں کے خلاف اس طرح کے بیانات دیں گی تو ان پر تو حملے ہوں گے۔ یعنی عمران خان صاحب اگر وہ جو بچیوں کا ریپ ہوتے ہیں تو ان کو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کپڑوں کی وجہ ہے، اس کی چھوٹے کپڑے پہنیں گے تو یہ ہوگا، تو وہ عمران خان صاحب کے نظریات کا ایشو ہے۔ تو اب ان کے نظریات، یعنی آج محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا دن ہے، ان کی شہادت کا دن ہے، ان کی برسی ہے، تو اس وجہ سے بھی یہ زیادہ مجھے فواد چودھری صاحب کی بات اور عمران خان صاحب کے نظریات میں بغاوت جو ہے مجھے فواد چودھری کی عمران خان کے خلاف وہ لگ رہی ہے۔ ایک تو یہ بغاوت ہو گئی، دوسرا انتظامی بغاوت کا تو عمران خان صاحب نے شروع سے ہی ان کو سامنا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جی بیوروکریسی ہمارے کہنے پہ کام نہیں کر رہی، ان کو شک ہوتا ہے کہ جی ہر افسر، سرکاری افسر جو ہے وہ نواز شریف کا، شہباز شریف کا چہیتا ہے یا ان کا ایجنٹ ہے، ان کے کہنے پہ کام کرتا ہے، لہٰذا وہ ان پر یقین نہیں کرتے، اور پنجاب میں 6-7 آئی جی تبدیل اسی وجہ سے کر چکے ہوئے ہیں، 5-6 چیف سیکرٹری تبدیل کر چکے ہوئے ہیں، اور ہر مہینے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ صوبے میں ری شفلنگ ہو رہی ہوتی ہے، مطلب کسی افسر کو ٹکنے نہیں دیا جاتا، ایس ایچ اوز کے تبادلے، یہ تو ان کو لگتا ہے کہ ان کے خلاف انتظامی بغاوت، وہ ان کو لگتا ہے۔ ایک ہے سیاسی بغاوت، اور وہ سیاسی بغاوت موجود تھی، پارٹی کے اندر موجود تھی، وہ مختلف طریقوں سے پنپ رہی تھی، سامنے آ رہی تھی، کبھی نور عالم خان کی شکل میں، کبھی راجہ ریاض کی شکل میں، کبھی وہ جو جہانگیر ترین صاحب کے گروپ کی شکل میں، کبھی ندیم افضل چند کی شکل میں وہ ہو رہی تھی، لیکن اب زیادہ ہو گئی ہے۔ خیبر پختونخوا کے انتخابات کے بعد جو سیاسی بغاوت پھوٹ پڑی ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے خطرناک ثابت ہوگی، عمران خان صاحب کی سیاست کے لیے۔ ہوا یہ ہے کہ جی خیبر پختونخوا میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ ایک صاحب ہیں احتشام الحق صاحب، وہ اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں، ان کے ٹویٹر پر جو ان کا تعارف انہوں نے لکھا ہوا ہے، پروفائل میں انہوں نے اپنے آپ کو لکھا ہوا ہے صحافی۔ تو وہ جو احتشام الحق صاحب ہیں، انہوں نے الزام لگایا تھا کہ 7 کروڑ روپے رضوان بنگش صاحب سے لیے گئے میئر پشاور کے ٹکٹ کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ جی 5 کروڑ گورنر صاحب کو گئے، 2 کروڑ ایک اور صاحب کا انہوں نے نام لیا، ان کو گئے۔ ان کا جواب گورنر صاحب نے دیا جس کی تحقیقات ہونی چاہیے، انہوں نے کہا جی تحقیقات سے پہلے تو عمران خان صاحب کا اصول ہے کہ آپ کو ریزائن کرنا ہوگا، عہدے پر رہنا اور تحقیقات ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ تو یہ احتشام صاحب کا الزام تھا۔ اب یہ الزام ایکو کر رہا ہے، مختلف جگہوں سے ہوتا ہوا واپس آ رہا ہے کہ جی گورنر جو ہیں شاہ فرمان صاحب، انہوں نے 7 کروڑ روپے لیے، کوئی کہتا ہے 10 کروڑ روپے لیے ہیں۔ اب جو الزام لگایا ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر سے، وہ احتشام الحق جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے سپورٹر تھے، عمران خان صاحب کے بہت بڑے فالوور اور بہت بڑے سپورٹر۔ ان کی اگر آپ، میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ ان کی اگر آپ جائیں گے ٹائم لائن پر، اس میں
ٹویٹر پر، تو آپ کو نظر آ جائے گا وہ کہ عمران خان صاحب کے کتنے بڑے مداح ہیں، کتنے بڑے ٹائیگر ہیں عمران خان صاحب کے. وہ انہوں نے الزام لگایا، چلیں وہ اپنے ساتھ جرنلسٹ لکھتے ہیں، ان کو ہم جانبدار اس سے نکال دیتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ہیں. یہ جو الزام لگا ہے، اب الزام لگایا ہے عمران خان صاحب کے اپنے معاون جو ہیں ارباب شہزاد صاحب، ان کے بھتیجے ارباب محمد علی نے گورنر شاہ فرمان صاحب پر کہ جی 7 کروڑ روپے انہوں نے رضوان لیے ہیں، اور اس کے علاوہ جو رضوان بنگش ہے وہ پیراشوٹ کے ذریعے امپورٹ کیا گیا ان کو، اور امپورٹ کر کے ان کو دیا گیا ٹکٹ، اور پھر ہار کی وجہ وہ بنے. اور یہ جو صاحب ہیں ارباب محمد علی، یہ 2013 میں وہاں پر ناظم بھی رہ چکے ہوئے 3 نمبر ٹاؤن میں پشاور کے. تو وہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جی یہ شکست کی وجہ جو ہے وہ شاہ فرمان صاحب ہیں، لہٰذا شاہ فرمان صاحب کو ہٹایا جائے، ان کا احتساب کیا جائے. ان کی ایک ویڈیو سامنے آ گئی ہوئی ہے. اب یہ ہے بغاوت. یہ بغاوت عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ پنپ رہی ہے. یہ بغاوت صرف کے پی کے میں نہیں ہے. عمران خان صاحب نے جب پارٹی کی تنظیم توڑ لی تو اس تنظیم کے بعد بغاوت اور بڑھ گئی ہے. پھر تنظیم توڑ کر جو نئے لوگ رکھ دیے تو اور بغاوت بڑھ گئی ہے، دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. تو اسی وجہ سے عمران خان صاحب کوششیں کر رہے ہیں کہ وہ اس بغاوت کو کنٹرول کریں، اور دوسرا پنجاب کو محفوظ کریں کسی طرح. خیبر پختونخوا ہاتھ سے گیا، چلے اس کو سنبھالا نہیں جا سکتا، لیکن پنجاب کو مضبوط کریں، پنجاب اپنے پاس رکھیں ہر صورت. تو اس کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ جناب آ رہے ہیں اس سیاسی بغاوت کا مقابلہ کرنے کے لیے، یا اس کو کم کرنے کے لیے، ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے. خیبر پختونخوا میں ڈیمیج ہو چکا ہوا ہے. اب خیبر پختونخوا میں انتخابات کا اگلا مرحلہ جو مارچ اپریل میں ہے، کیونکہ وہ الیکشن کمیشن نے بھی اس کا شیڈول دینا ہے، تو اس میں تو پتہ لگ جائے گا کہ پی ٹی آئی کو پتہ لگ جائے گا، عمران خان صاحب کو پتہ لگ جائے گا کہ کتنے بھاؤ بکتی ہے. وہ کہتے ہیں نا مہنگائی کی وجہ سے نہیں ہم ہارے، ہم اپنی نالائکی کی وجہ سے ہارے، یعنی میری وجہ سے نہیں ہارے، میرے جو تماشائی ہیں ان کی وجہ سے ہم ہارے ہیں. اور پھر انہوں نے اسی لیے اپنے وہ تماشائی جو یعنی پی ٹی آئی کی تنظیم، وہ تماشائی کا کردار تھا نا. اگر ٹکٹ تنظیم نہیں دے رہی، جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اگر ٹکٹ جو ہے وہ صوبائی صدر کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے وہاں پر کاؤنسلرز کے لیے، میئرز کے لیے، ناظمین کے لیے ٹکٹ دے، تو پھر ظاہر وہ تماشائی ہوئے. تو ٹکٹ کا فیصلہ اگر گورنر نے کیا، وزیر اعلیٰ نے کیا، تو ان کو ہٹانے کے بجائے، یا پھر عمران خان صاحب نے خود اس کا ناکامی قبول کر لیتے، تو اپنے استعفے دینے کے بجائے انہوں نے پوری کی پوری تنظیم گھر بھیج دی تھی. تو وہ جو اب بغاوت ہے وہ کے پی کے میں تو ہو چکی ہے. تو دوسرے مرحلے میں اس کا شدید خطرناک حد تک عمران خان صاحب کو امپیکٹ ملے گا کہ پی ٹی آئی جو ابھی تھوڑے بہت ووٹ لے پائی ہے، ووٹ اچھے لیے ہیں، لیکن جو ابھی لے پائی ہے اس سے کہیں زیادہ نیچے جانے کا امکان ہے پی ٹی آئی کے. اور پنجاب میں عمران خان صاحب وہی خواب بیچنے آ رہے ہیں جو پچھلے 2-3 سالوں سے کے پی کے میں بیچ رہے تھے. صحت کارڈ عمران خان صاحب سمجھ رہے تھے کہ صحت کارڈ جو ہے اس کی وجہ سے میں کلین سویپ کر جاؤں گا کے پی کے کو. تو صحت کارڈ وہاں نہیں چلا، اور وہاں پہ مہنگائی کارڈ چل گیا. مہنگائی نے ہروا دیا عمران خان صاحب کو. اب عمران خان صاحب پنجاب کو مضبوط کرنے کے لیے چند روز پہلے لاہور میں تھے، اب چند روز بعد 1 جنوری کو پھر لاہور آ رہے ہیں، اور نیا پاکستان صحت کارڈ وہ اس کا اجرا کرنے آ رہے ہیں. پہلے مرحلے میں لاہور ہوگا، اور اس کے بعد 31 مارچ تک تمام ڈویژنز میں جاری کر دیا جائے گا، تاکہ کیونکہ مارچ اپریل تک پنجاب میں بلدیاتی انتخابات ہیں، تاکہ انتخابات جیت سکیں. عمران خان صاحب کی مقبولیت جس نہج پر جا رہی ہے، اور اس میں وہ کارڈ کا اگر سہارا لینا چاہ رہے ہیں، تو میں ان کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں جی. وہ ہے یہی پیپلز پارٹی کے سابق صدر آصف زرداری صاحب کو بھی یہ بھرم تھا کہ میں نے بے نظیر انکم سپورٹ کارڈ دیا ہے، اور اتنی لاکھ خواتین، 70 لاکھ پتہ نہیں کتنے خاندانوں کو ہم نے دے دیا ہوا ہے. تو وہ خاندانوں کے اگر 2-2 4-4 ووٹ بھی ہوں گے تو ہماری جو 2013 میں الیکشن ہمارا پکا ہے. اسی بنیاد پر ایک بریفنگ ہوئی تھی بلاول ہاؤس بحریہ ٹاؤن لاہور میں. فریال تالپور صاحبہ نے بریفنگ دی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمارے یہ حلقے دیکھیں، اتنے حلقوں میں ہم نے اتنے کارڈز دیے ہیں، تو یہ ووٹ تو ہمارا پکا ہوگا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام والے لوگ ہمیں ووٹ کریں گے. لیکن اس وقت پنجاب میں لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ عذاب بن کر پیپلز پارٹی پر ٹوٹی تھی، تو کارڈ نہیں چلا تھا. آج لوڈ شیڈنگ سے بڑا مسئلہ ہے مہنگائی کا، وہ عمران خان صاحب پر عذاب بن کے ٹوٹے گا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا کارڈ 2013 میں نہیں چلا تھا. صحت کارڈ عمران خان صاحب چاہے ہر گھر میں 1 کروڑ کا بھی دے دیں، نہیں چلے گا. عمران خان صاحب کو جو ڈیمیج ہو چکا ہوا ہے وہ اب اس کا ازالہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ بغاوت کی شکل میں پارٹی کے اندر عمران خان صاحب کو مزید ڈیمیج کرے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.